ایک حکایت ہے جس کو حضرت واصف علی واصف صاحب بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک جہاز، بحری جہاز جو ہے وہ سمندر میں سفر کر رہا تھا، سامان سے کافی لدا ہوا تھا۔ اچانک کیا ہوا میں طوفان آ گیا، ہواؤں کی زد میں جہاز آ گیا۔ اب طے یہ پایا جو تاجر تھے وہاں جہاز کے اندر، انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ جس کا سامان سب سے زیادہ ہے نا اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جس تاجر کا سامان سب سے زیادہ تھا اس نے اس بات سے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ میرا سامان کیوں پھینکا جائے، سب کا سامان پھینکا جائے۔ تو تاجروں نے مل کر اس تاجر کو پھینک دیا۔ جب اس تاجر کو پھینکا، المختصر کہ وہ لہروں میں آ گیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جزیرے کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ اس کو ہوش آیا، وہ باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو وہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ اس نے وہاں پر کیا کیا کہ اس نے وہاں سے لکڑیاں کٹھی کی، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ وہاں اس کو ایک خرگوش مل گیا۔ اس نے اس خرگوش کو پکڑا اور شکار کیا اور کھانا شانہ بنایا اور سو گیا۔ اس طرح وہ 2-4 دن اس نے وہاں پر گزارے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی جھونپڑی کو بھی جو ہے آگ لگ گئی۔ وہ جو تاجر تھا اس کی جھونپڑی کو بھی آگ لگ گئی۔ جب جھونپڑی کو آگ لگی تو آگ لگنے کے بعد اس نے اللہ کی ذات سے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ باری تعالیٰ، پہلے تو نے میرا جو ہے اتنا سامان جو ہے اس کو ڈبو دیا، اور اب میری یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی اس کو بھی آگ لگا دی۔ تو ابھی وہ شکوہ کر رہا تھا، اس کے بعد خالی پیٹ رات کو سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو وہاں اس کے پاس کچھ ملاح آ گئے۔ جب ملاح اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آؤ، ہم جو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا۔ انہوں نے کہا، وہ جو ملاح تھے انہوں نے کہا کہ یہ جزیرہ غیر آباد تھا، تو جب ہم نے دور سے دھوئیں کو دیکھا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر کوئی انسان پھنسا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ لینے کے لیے آئے تو پھر انہوں نے بتایا، جو ملاح تھے، وہ جہاز غرق ہو گیا تھا آگے جا کر۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ جہاز غرق ہو گیا ہے تو وہ تاجر سجدے میں چلا گیا۔ اس نے خدا سے معذرت کی، خدا سے معافی مانگی، جو شکوہ کیا تھا، جو گلہ کیا تھا۔ چونکہ اللہ کی ذات نے وہ سارا کا سارا جہاز بھی ڈبو دیا، ان کا سامان بھی ڈبو دیا، اور ان تاجروں کے ذریعے سے اس کو سمندر میں پھینک دیا اور اس شخص کی زندگی بچا لی۔ تو ہم کبھی کبھار اس واقعے سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کی ذات بڑی وسیع ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ آپ کے مسئلوں سے بھی بڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اور اس کی ذات پر ہمیشہ توقع رکھنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ باقی یہ سب کچھ، زندگی، موت، حسن، جوانی، تندرستی، یہ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔